کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں کیوں آئے؟ اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ لنکا کا جو راجہ تھا اس نے مسلمان عورتوں کو بچوں کو بلایا. یہ وہ مسلمان عورتیں اور بچے جو عرب کے جو مسلمان تھے ان کی بیویاں تھیں. عرب کے لوگ ہندوستان میں آتے تھے تجارت کے لیے، انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی، ان کے بچے تھے. تو ایک دن لنکا کے راجہ نے بلایا کہ ان عورتوں کو کہ اگر آپ چاہیں میں آپ کو عرب بھیج دوں واپس، مثلا آپ کے سسرال واپس بھیج دوں. انہوں نے کہا جی ہم بالکل واپس جانا چاہتے ہیں. تو لنکا کے راجہ نے 2 جہازوں کا انتظام کیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بحری جہاز کا ارینج کیا، تو اس کے اندر اس نے ان عورتوں کو بچوں کو اور ساز و سامان دے کر سمندر میں ان کو روانہ کر دیا. لیکن جب طوفان کی بنا پہ طوفان کا سامنا کرنا پڑا ان جہازوں کو، تو وہ سندھ میں مثلا ٹھٹھا کے قریب جب وہ سمندر کے قریب وہ جہاز پہنچے تو راجہ داہر کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو لوٹ لیا، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا، جس کی وجہ سے ان کو پکڑا اور ان کو قلعے کے اندر بند کر دیا. ابھی قلعے کے اندر بند نہیں کیا تھا تو ایک عورت نے اب تیز دار لوہے کے آلے سے اپنا خون نکالا اپنے بازو سے، اور اس خون سے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم ایسے ایسے یہاں پہ پکڑے گئے اور ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو حجاج بن یوسف کو جب یہ خط پہنچا تو بڑی غصے کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے دفتر چلا گیا. وہاں پہ دیکھتا رہا کہ کہاں پہ ہے سندھ، اور جب دیکھا تو جہاں پہ اس کو سندھ نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں تیز دار لوہے کا آلہ تھا، نیزہ تھا. اس نے وہاں پہ زور کے ساتھ مارا. ساتھ والے نے پوچھا کہ کہا جی آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایسے ایسے مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو فوراً محمد بن قاسم کو خط لکھا. محمد بن قاسم اس کے بھتیجے بھی تھے حجاج بن یوسف کے، اور داماد بھی تھے. محمد بن قاسم ایران میں اس وقت جہاد کر رہے تھے. محمد بن قاسم کو سارا واقعہ پیش کیا اور ادھر سے ایک جہاز پورا ساز و سامان دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا حجاج بن یوسف نے، جس کے اندر منجنیق بھی تھے جو دیواریں توڑنے کے لیے کام کرتی تھی. محمد بن قاسم کو 6 ماہ لگے سندھ میں پہنچنے کے لیے. مثلا ایران سے وہ افغانستان میں آئے، افغانستان سے پھر آگے پاکستان، مثلا پشاور میں انٹر ہوئے، پشاور سے اس کے بعد سیالکوٹ، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم خشکی کے راستے سندھ تک پہنچے. محمد بن قاسم 1500 سپاہیوں کے ساتھ سندھ کے اوپر حملہ کیا، جس کے اندر 600 ایرانی تھے، 600 عراقی تھے اور 300 فارس سے شامل ہوئے تھے. جب محمد بن قاسم سندھ کے قریب پہنچے تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ راجہ داہر کے قلعے کے اوپر ایک جھنڈا لٹکایا گیا تھا. مثلا یہ نشانی تھی کہ جب تک یہ جھنڈا اوپر کھڑا رہے گا تو کوئی بھی اس کے اوپر آ کر حملہ نہیں کر سکتا. تو محمد بن قاسم نے اس کے اوپر پہلا حملہ کیا تو وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا. تیسرا جب حملہ کیا نا، دوسرے کے بعد تیسرا کیا تو وہ زمین کے اوپر گر گیا. تو اس طرح راجہ داہر کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. تو راجہ داہر کے 6000 سپاہی تھے، جس کی وجہ سے راجہ داہر مثلا محمد بن قاسم کو فتح ہوئی اور راجہ داہر کو بھی قتل کر دیا گیا، اس کے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہاں پہ ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ راجہ داہر کی 2 بیویاں تھیں. ایک کا نام تھا، پہلی اس کی بہن تھی جو اس کی بیوی تھی، ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں، جسے کہتے تھے رانی بائی، اور دوسری تھی لاڈلی بائی، لاڈلی رانی بھی کہتے. تو لاڈلی رانی کو جب یہ پتا چلا تو اس نے آگ جلائی اور اس کے اندر چھلانگ لگا دی کہ میں گرفتار نہیں ہو سکتی تاکہ میری عزت کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ وہ راجپوت تھے مثلا اس وقت کے. تو لاڈلی رانی نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گئی. تو جب دروازہ توڑا گیا قلعے کا، محمد بن قاسم نے دیکھا اندر سے عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. تو محمد بن قاسم نے کہا لبیک یا امتی، لبیک یا امتی. ان کا پرسان حال تھا. اس طرح محمد بن قاسم نے جو ہے وہ سندھ کو فتح کیا اور باب الاسلام کہا گیا. ایک اگر دوسری بات کریں تو سندھ کے جو لوگ جو راجہ داہر کی قوم کے ابھی بھی ہیں وہ محمد بن قاسم کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں محمد بن قاسم ویلن کے طور پہ آئے، مثلا ویلن کے طور پہ آئے تھے یہاں پہ. وہ کوئی پیسہ اکٹھا کرنے آئے تھے، وہ کوئی اسلام کے پرچار کے لیے نہیں آئے تھے. بہرحال وہ ایک علیحدہ طریقہ، ہم تو اسلامک ہسٹری کی بات کریں گے. اسلامک ہسٹری کے اندر محمد بن قاسم کو ایز اے ہیرو تصور کیا جاتا ہے. تو محمد بن قاسم نے جب
سندھ کو فتح کر لیا تو راجہ داہر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا پملا دیوی مثلا ان میں سے ایک بیٹی نے یہ الزام لگایا کہ محمد بن قاسم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو حجاج بن یوسف کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ محمد بن قاسم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، اس نے محمد بن قاسم کو مثلا حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو کسی بیل کی کھال کے اندر یا اونٹ کی کھال کے اندر بند کر کے بھیجے اور کسی ٹرنا کے اندر بند کر کے بھیجے، تو ایسے پیش کیا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم اسی ٹرنا کے اندر یا بیل کی کھال کے اندر ہی جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک آپ بات کلیئر کرو کہ محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی جب اس نے سندھ کے اوپر حملہ کیا تھا؟ محمد بن قاسم کی عمر تھی 27 سال یا 28 سال۔ ہمیں تاریخ کے اندر غلط بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی، نہیں، محمد بن قاسم کی عمر جو ہے وہ مثلا یہ سندھ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ سن 92 ہجری یا 93 ہجری میں ہوا ہے، تو محمد بن قاسم کی جو پیدائش ہے وہ سن 62 یا 63 ہجری میں ہوئی ہے، تو 62 اور 63 اور 92 اور 93 کے درمیان میں اگر دیکھیں تو محمد بن قاسم کی عمر 27 سال یا 28 سال بنتی ہے، تو 17 سال محمد بن قاسم کی عمر نہیں ہے۔ تو اس طرح محمد بن قاسم نے سندھ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور راجہ داہر کے جو غلام تھے مثلا اس کے جو بیٹے تھے ان